نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ ہم علامہ اقبال کی جو شعر آفاق نظم ہے، ذوق و شوق اس کا مطالعہ کر رہے تھے، تو آج اس کا آخری بند جو ہم نے کرنا ہے اور اس پہ یہ جو نظم ہے کنکلوڈ ہو جائے گی۔ تو یہ جو ذوق و شوق کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ یہ اپنی اردو ادب کے اندر ایک بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اردو ادب میں اس سے بلند پایا کوئی اور نظم نہیں ہے، اتنی بڑی شاعری ہے یہ۔ اور اس کے اندر جو اصل ٹاپک ہے علامہ اقبال کا وہ عشق ہے، اور عشق جو ہے اس کی ساری تفصیلات، ساری اس کی ڈائمنشنز جو ہیں اقبال نے اس نظم کے اندر بیان کی ہیں، اور جو اس کا کلائمیکس تھا وہ لاسٹ سیشن میں ہم کر چکے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ جہاں تک ڈسکشن ہے اس میں یہی ہے کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ اپنے تخیل کے اندر جو ہے ایک سفر پر گئے۔ وہ سفر فلسطین سے شروع ہوتا ہے، فلسطین سے ہوتے ہوئے شام سے ہوتے ہوئے مدینہ کے پر اطراف میں وہ پہنچتے ہیں۔ یہاں پر جبریل علیہ السلام انہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ تیرا مقام ہے یہی، یعنی یہیں پر تجھے رہنا ہے، آگے تو نہیں جا سکتا، تو اہل فراق میں سے ہے۔ اور پھر وہاں پہ اپنے تخیل میں وہ کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہیں، کچھ گلے ہیں، کچھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اہم باتیں کرنی تھیں وہ پوچھتے ہیں، سوالات تو وہ سارے ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب آخری بند شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اقبال کس طریقے سے اس سے کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ سارے اشعار انہوں نے کہہ دیے۔ اب یہاں پہ دوبارہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، ٹھیک ہے، تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نگاہ میں ہے کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، یعنی میں اپنی ساری زندگی جس طرح میں نے گزاری ہے۔ اگین یہ شاعرانہ تخیل ہے جس میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے بات کر رہے ہیں، ورنہ اصل میں تو اللہ ہی جانتا ہے سب کچھ، روز و شب تو ہمارے اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اپنے حبیب سے ایک تعلق کے حوالے سے تعلق ان کا بڑا گہرا تھا، بڑی جسے کہتے ہیں کہ عقیدت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو وہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میرے روز و شب کس میں گزرے، میں نے ساری زندگی کہاں گزاری ہے، اور زندگی کہاں گزاری تھی انہوں نے، وہی اس دنیاوی علم کو حاصل کرتے ہوئے انہوں نے زندگی گزار دی تھی۔ ٹھیک، یہاں بھی پہلے پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد انگلستان چلے گئے وہ، اور پھر اس کے بعد جرمنی چلے گئے، تو یعنی جہاں بھی گئے وہ دنیاوی علم حاصل کرتے رہے۔ تو وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری نگاہ میں ہے آپ کے روز و شب کہ مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب، کہ مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ یہ جو دنیاوی علم ہے، یعنی دنیاوی علم کا وہ درخت جو ہے یہ ایسا درخت ہے جس پہ پھل نہیں آتا۔ میں ساری زندگی میں نے فلسفہ پڑھا، میں نے جو ہے لا پڑھا، اور جو بھی ویسٹرن تھاٹ کو سمجھا، ایسٹرن تھاٹ کو سمجھا، اس سب کچھ پڑھنے کے بعد مجھے یہ منکشف ہوئی مجھ پہ یہ بات کہ یہ وہ علم ہے جس پہ، یہ علم کا وہ درخت ہے جس پہ پھل نہیں آتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ علم کا ایک مقصود ہونا چاہیے نا، علم کا مقصود اصل میں یہی ہونا چاہیے کہ وہ انسان جنریٹ ہو اس سے، کہ جو انسانی مطلوب ہے، لیکن اس علم کو پڑھنے کے بعد تو وہ انسان نکلتا نہیں ہے، وہ انسان جنریٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ علم جو ہے یہ اس کھجور کے درخت کی مانند ہے جس پہ پھل نہیں آتا۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ یہ جب مجھے میرے ضمیر پر مارکہ کہن جب منکشف ہوا، مارکہ کہن کیا ہے کہ دنیا کو دیکھنے کے مختلف زاویے ہیں، لائف کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے بہت سے نظریات رہے ہیں، بہت سے فلسفے رہے ہیں۔ ایک نظریہ زندگی کا تو یہی ہے کہ یہ زندگی کھیل تماشا ہے بس، ٹھیک ہے، یہ تو بولا نا کہ جس کے بارے میں وہ ہندو مت کے اندر بھی ایک نظریہ ہے کہ
یہ دنیا جو چل رہی ہے ساری یہ خداؤں کا جو ہے پلے گراؤنڈ ہے، یہ وہ کھیل تماشا ہے جو ہے بس چل رہا ہے۔ کچھ ایک نظریہ یہ بھی ہے زندگی کے بارے میں کہ زندگی جو ہے وہ تو صرف مادی ہے، یعنی یہیں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہی سب کچھ ہے، اس مادی زندگی سے بیونڈ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور بھی نظریات ہیں، جیسے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ غم کا نظریہ ہے کہ زندگی جو ہے اس میں تو غم ہی غم ہے، تو فلسفہ غم جو ہے اس حوالے سے بڑا مشہور ہے۔ لیکن یہ ہے کہ زندگی اصل میں ہے کیا؟ زندگی اصل میں اگر دیکھا جائے تو وہ معرکہ حق و باطل ہے، ٹھیک ہے؟ معرکہ حق و باطل چل رہا ہے، ہر آن چل رہا ہے۔ ایک اور جگہ پہ اقبال فرماتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ یہ ازل سے اور آج تک یہی مسئلہ چل رہا ہے، یہی لڑائی چل رہی ہے کہ مصطفیٰ کا جو چراغ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابو لہب کے شرارے سے ٹکراتا رہتا ہے۔ یہاں پہ بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا اور ابو لہب کا ذکر آیا، تو اس لحاظ سے وہ شعر جو ہے ایک طرح سے اس کی تشریح بنتا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہب۔ تو معرکہ حق و باطل ہی اصل میں دنیا میں چل رہا ہے۔ باطل جو ہے کچھ دیر کے لیے اپنی جو ہے نا ملامہ سازی کرتا ہے، کچھ زور پکڑتا ہے، لیکن آخرکار پھر اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے حق کے ساتھ، اور حق کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے اس کے ساتھ تو حق اس کا وجود ہی ختم کر دیتا ہے، اس کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، باطل ہے ہی جانے کے لیے۔ تو یہ اقبال کہتے ہیں جب میں نے اس نگاہ سے اس سارے مسئلے کو دیکھا کہ عشق کی کیا حقیقت ہے، عقل کی کیا حقیقت ہے، کہ تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا۔ وہ معرکہ کہن، وہ پرانا جو معرکہ چل رہا ہے، وہ پرانا معرکہ چل رہا ہے حق و باطل کا۔ تو مجھے یہ سمجھ میں آئی بات، میں یہ بات صاف ہی بتا دیتا ہوں کہ ایک طرف عاشق ہیں اور ایک طرف پھر عاقل ہیں، یعنی اور تمام کا تمام جو عشق ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کو ظہور ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، اور تمام کی تمام عقل آپ کو ابو لہب کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ یہ بات بڑی جو ہے نا اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم پیورلی عقل پر رلائی کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ ابو لہب نکلے گا، کیونکہ عقل جو ہے وہ تو بہت سے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی نا۔ عقل تو چراغ راہ ہے، منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جتنا بھی نالج ایگزسٹ کرتا ہے وہ عاشقوں نے ہی کریٹ کیا ہے۔ عقل تو ایک خاص حد تک جا کے رک جاتی ہے، اس سے آگے پھر آپ کو پیشن لے کے جاتا ہے، عشق لے کے جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح کر رہے ہیں علامہ اقبال کہ جیسا ابو لہب کا معاملہ تھا، پیورلی اس نے عقل پر رلائی کیا اور اس لیے ناکام ہوا۔ ابلیس کا بھی یہی معاملہ ہے، اگر آپ دیکھیں ابلیس کیوں ناکام ہوا؟ ہاں جی، ابلیس نے یہی سوچا نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا اور یہ جو انسان ایسے مٹی سے پیدا کیا، تو میں ایسے سجدہ کیوں کروں؟ یعنی اپنی لاجک لڑانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ جبکہ اصل معاملہ کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت ہیں، وہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، انہی سے ہماری جو ہے نا انہی سے ہمارا تعلق اتنا گہرا ہے کہ وہ محبت کا تعلق ہونا چاہیے، عشق کا تعلق ہونا چاہیے۔ جب عاشق اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اللہ کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر رکھتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عاشق جو ہے وہ یہ کہے کہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو، کیوں کا معاملہ تو نہیں ہوتا نا عاشق کے سامنے۔ تو عشق تمام مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ سراپا عشق ہیں، اللہ تعالیٰ سے عشق، اللہ سے محبت ہے، جس کے لیے ہر آن وہ کام کر رہے ہیں، جو زہد کر رہے ہیں، ہر کچھ قربان کر دینا ہے اسی عشق کے لیے۔
یہی حال انبیاء علیہ السلام کا ہے، یہی معاملہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، یہی معاملہ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا تھا۔ تو یہ تمام جتنے انبیاء علیہ السلام اور انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں وہ تھے، وہ شاک تھے، وہ عاشق تھے، اور تمام جتنے بھی ان کے مخالف میں لوگ کھڑے ہوئے وہ عقل سے آگے نہیں بڑھ سکے، عقل پر ہی اکتفا کیا، جس کی وجہ سے ناکام ہوئے۔ تو اس لیے یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عشق تمام مصطفیٰ اور عقل تمام بولہب۔ تو اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا کہ عشق کا درجہ ہمیشہ عقل سے اوپر ہی رہے گا، عشق کے بغیر تم کچھ بھی اچیو نہیں کر پاؤ گے، حق کی پہچان بھی عشق سے ہی ممکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارا جو ہے نا معاملہ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جب میرے وجود پر مارکہ کہن تازہ ہو گیا، یعنی یہ جو عقل و حق و باطل کا جو مارکہ ہے، اس کے اینگل سے میں نے جب دنیا کو دیکھا تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو علم میں حاصل کر رہا ہوں، یہ تو علم جو ہے یہ ایک ایسے کھجور کے درخت کی مانند ہے جس کے اوپر پھل نہیں لگتے ہیں، اور میں اسی میں لگا رہا، جبکہ اصل جو مقصود جس کو میں نے پانا تھا وہ تو عشق کے اندر مجھے ملنا تھا، اور وہ جب عشق مجھے ملا تو اقبال خود کہتے ہیں نا کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھاتا ہوں، یعنی عشق کی ایک ہی جست نے مجھے جو ہے اس منزل تک پہنچا دیا۔ تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ زمین و آسمان جو ہے اس کو میں پار کر سکوں گا۔ تو یہ شعر اس والے سے جو ہے ایکسپلین کرتا ہے، اسی کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتا ہے۔ آگے پھر مزید وہ عشق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ گاہ بخیلا می برد گاہ بزور می کشد، عشق کی ابتدا عجب عشق کی انتہا عجب۔ تو عشق کے فلسفے کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عشق کا کمال یہ ہے کہ کبھی تو یہ ہیلے سے لے اڑتا ہے اور کبھی زور سے کھینچ لیتا ہے، اس کی ابتدا بھی عجیب ہوتی ہے، اس کی انتہا بھی عجیب ہوتی ہے۔ ابتدائی مراحل میں عشق کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ محبت اور عشق میں فرق ہے۔ محبت جو ہے وہ تو ہر حسین شے سے ہو سکتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ہے وہ یہ ایک دائیہ رکھا ہے کہ ہر جو خوبصورت چیز ہے اس کے محبوب ہوتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وہ ساری تفصیل ہے کہ ہم نے مزین کر دیا ہے لوگوں کے لیے جو ہے وہ عورتوں کی محبت ہے، اور سونا اور چاندی اور وہ جو انعام اور حرث اور ان سب کی محبت جو ہے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ تو کوئی بھی خوبصورت شے اگر ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے تو وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب محبت جب ہو جاتی ہے تو وہ عشق میں اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتی جب تک کہ اس چیز کو پانے کے لیے سٹرگل نہ کی جائے اور اس سٹرگل کے اندر سیکریفائس نہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کانسیپٹ میں یا ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ یہاں تو ہم نے حسن کا سارا جو معاملہ ہے وہ عورت کے ساتھ جوڑ دیا پکڑ کے، تو یہ تو بڑا ظلم ہم نے کیا، اپنے ساتھ ہی ظلم کیا۔ حالانکہ حسن جو ہے وہ تو ایک براڈر کانسیپٹ ہے، یعنی اب میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نظارے کا حسن ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم جاتے ہیں ناردرن ایریاز میں، وہ کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ حسن دیکھنے جاتے ہیں۔ خود امیجن کریں کراچی سے اور پتہ نہیں کہاں سے لوگ آتے ہیں اتنا بڑا سفر کر کے، وہ کیا دیکھنے کے لیے آتے ہیں؟ وہ حسن دیکھنے کے لیے آتے ہیں نا۔ تو ایک منظر جو ہوتا ہے یعنی اس کا حسن بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے کہا تھا کہ جو اس سے بھی زیادہ زبردست حسن کا ایک شاہکار ہوتا ہے وہ نظریاتی حسن ہوتا ہے، ایک نظریے کا حسن ہوتا ہے۔ آپ کو اگر بتایا جاتا ہے جیسے کمیونسٹ دکھاتے ہیں دنیا کہ دیکھو جی ایسی دنیا دیکھو، ہم وہ دنیا بنانا چاہتے ہیں جہاں پر مزدور جو ہیں وہ اس طریقے سے وہ جو ہے اعلیٰ کار نہیں بنیں گے امیر لوگوں کے، ان کے نوکر نہیں بنیں گے، بلکہ ان کی بھی وہی تنخواہ ہوگی جو کہ بڑے بڑے جو سردار ہیں اور فیکٹری اونرز ہیں ان کی تنخواہ ہوگی، ٹھیک۔ یعنی امیر و غریب کا جو وہ فرق ہے اسے ختم کر دیں گے ہم۔ تو ایک غریب انسان جو ہے اس کے لیے یہ منظر کتنا حسین ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ اچھا یعنی میرا بھی وہی سٹیٹس ہوگا جو کہ ایک سیٹھ کا سٹیٹس ہے، میرے بچے بھی اسی سکول میں پڑھیں گے جس میں جو ہے میرے سیٹھ کے بچے پڑھتے ہیں، میری اتنی ہی تنخواہ ہوگی جتنے سیٹھ کی تنخواہ ہوگی،
تو یہ منظر اس کے لیے کتنا خوبصورت ہے، یہ اتنا خوبصورت منظر ہے کہ اس نے لوگوں کو اپنی جان قربان کرنے پر بھی مجبور کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 100 سالوں میں کمیونزم پہ جو لوگ ہیں انہوں نے جانیں دی ہیں، زندگیاں کھپائی ہیں. کس لیے کھپائی ہیں؟ کوئی تھا نا، کچھ تو تھا، اس منظر میں حسن تھا. یہی معاملہ جو ہے جب ہم بتاتے ہیں کہ اسلام آ جائے گا، جب اسلام غالب ہوگا تو پھر کیا ہوگا، تو پھر ہم جب یہ بتاتے ہیں نا کہ وہاں پر بیت المال بھرے ہوں گے اور لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو کتنا حسین منظر ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا باقی نہ بندہ نواز. یہاں پر کوئی طبقاتی تقسیم نہیں رہے گی. ایک عام غریب آدمی کا بھی وہی حق ہے جو کہ ایک علاقے کے امیر یا گورنر کا ہے. تو یہ خوبصورت منظر ہے. تو منظر جو ہے وہ اس کا حسن بھی ہوتا ہے، اور وہ حسن انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو ابتدائی مراحل میں محبت تو ہو جاتی ہے، اس حسن سے محبت ہو جاتی ہے. آپ کسی کو بتائیں گے، اس کو یہ منظر اچھا لگے گا، وہ آپ کے ساتھ چل پڑے گا، وہ اس نظریے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دے گا. لیکن کوشش کرنا ضروری ہے. عشق بغیر سٹرگل کے نہیں ہوتا، بغیر کوشش کے عشق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اس لیے تو اس کے نظم کا جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے؟ ذوق و شوق. میں نے آپ کو بتایا تھا ذوق کیا چیز ہے. ذوق یہ ہے کہ ایبلٹی ٹو اپریشیٹ بیوٹی، یعنی حسن کو اپریشیٹ کرنے کی کیپبلٹی ہونا. بعض لوگوں میں تو یہ بھی نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے، یعنی ان کے سامنے ایک حسین منظر کو آپ پیش کریں تو وہ اس کو ان کے لیے ان کے اندر ایک کیپبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو اپریشیٹ کر سکیں. اور عام طور پر جو غلام قومیں ہوتی ہیں ان میں سے ذوق ختم ہو جاتا ہے. اقبال نے ایک اور جگہ پہ غلامی کو بیان کیا کہ غلامی کیا ہے، واٹ از سلیوری. غلامی کیا ہے؟ فقط ذوق حسن و زیبائی سے محرومی. ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، نہ تو اس کے لیے حسن کا ذوق رہتا ہے نہ زیبائی. زیبائش کہتے ہیں کسی کو بیوٹیفائی کرنا. ظاہر بات ہے جب اس کی بیوٹی کا ہی اس کے اندر بیوٹی کے ہی جو ہے اپریشیشن نہیں ہے تو وہ بیوٹیفائی تو نہیں کر سکتا نا کبھی بھی. کوئی بھی شخص جو سمجھتا ہے بیوٹی کو وہی کسی شے کو بیوٹیفائی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز کتنی خوبصورت ہے اور اس کو مزید کتنا خوبصورت بنایا جا سکتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ غلامی کیا ہے؟ فقط ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، یہ ہے غلامی. تو غلام ہم تو پتہ نہیں کافی عرصے سے غلام ہے نا، تو ہمارے اندر تو وہ سینس آف بیوٹی بھی نہیں رہا. جو غلام قومیں ہوتی ہیں نا ان کے لیے بیوٹیفل کیا چیز ہوتی ہے؟ غلام قوموں کے لیے بیوٹیفل وہ چیز ہوتی ہے جو آقا بتا دے. ہاں جی، اس کی نظر سے جسے زیبا کہے آزاد بندے ہے وہی زیبا. بس میک ڈونلڈ کھاؤ، KFC کھاؤ، ہمارے لیے یہ بیوٹیفل چیز ہے. یہ میٹر نہیں کرتا کہ ان کی کوالٹی آف فوڈ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو غلام مطلب میں ایگزامپل دی ہے میں نے، میک ڈونلڈ یا KFC یا ان کے جو پاپ میوزک ہے یا ان کی جو بھی ان کی کلچرل ایکسپورٹس ہیں. بات یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہ سے خوبصورت شے کو دیکھ ہی نہیں پاتے. تو ذوق تو چلو یہ بھی ہونا بڑی بات ہے. اقبال اپنے یعنی ملک کے لوگوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ بے ذوق تو ہیں لیکن نہیں، کیا کہتے ہیں، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. یعنی ہیں نکمے، مطلب جو ہے نا محنت تو کرنے کے عادی نہیں ہیں لیکن بے ذوق بھی نہیں ہے. یہ ذوق ہے، یہ باتیں سننے کا ذوق تو ہے یار، واقعی اچھی باتیں ہیں. یہ بھی غنیمت ہے. ذوق ہی ختم ہو جائے تو پھر شوق تو ہو ہی نہیں سکتا. شوق ہوتا ہے اس حسن کو پانے کی جدوجہد کرنا، یا اس جدوجہد کرنے ہی کیپبلٹی ہونا. تو اس لیے جستجو ضروری ہے. تو عشق کے لیے جستجو ضروری ہے، یاد رکھیں. بیٹھے بیٹھے آپ کہتے رہیں گے یہ بہت بڑا زبردست، بہت اچھی بات آپ نے کی. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے زیادہ تر یہی ٹرینڈ ہے، گفتم نشستم برخاستم. ہاں جی، جب وہ کہتے ہیں نا زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد، ہلنا نہیں ہم نے. ہاں، ہمیں اگر آپ اس طرح کی باتیں بتاتے رہیں گے، واہ واہ کیا بات، سبحان اللہ. تو یہ ہمارے ہاں مزاج ایسا ہے، محنت کرنے کے ہم عادی نہیں ہیں. تو
تو یاد رکھیں بغیر محنت کے عشق نہیں ہو سکتا. محبت ہو جاتی ہے تو محبت تو بس یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی حسن کی چیز نظر آئی آپ اس کو محبوب سمجھ لیں گے. لیکن اقبال یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ گاہ بہیلا می برد گاہ بزور می کشد. عشق کی ابتدائی صورت کے اندر اس کو ایک ہیلا چاہیے ہوتا ہے. عشق جو ہوتا ہے ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے. وہ بہانہ حسن کا ہے, یعنی حسن اٹریکٹ کرتا ہے. حسن کا ایک پل ہوتا ہے. وہ اسے کہتے ہیں ایکسٹرنل موٹیویٹر, یعنی وہ ایکسٹرنلی موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کو کہ آپ اس کو پانے کی ضرورت کریں. لیکن وہ شروع میں ہوتا ہے. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے بنائی ایسا ہے کہ کوئی بھی حسین شے اس نے دیکھی ہے نا تو اس کی جو اپریشیشن ہے اس میں کمی آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی خوبصورت شے وہ ہمارے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ ہی خوبصورت رہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ماندگی آ جاتی ہے, جو مطلب حسن ہے اس کے اندر بھی ماندگی آ جاتی ہے. سوائے ایک ہی حسن ہے اللہ کا جس کے اوپر کوئی ماندگی نہیں ہے. لیکن دنیا کے اندر اور کچھ بھی چیز حسین ہے تو اس کے اوپر آخرکار ایک ماندگی آئے گی, اس کا حسن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. یا پھر دوسری طرف سے یہ ہو سکتا ہے کہ حسن تو اپنی جگہ پہ ٹھیک رہے لیکن ہماری جو اپریشیشن ہے اس کے لیے وہ کم ہو جائے. تو شروع میں تو اقبال کہتے ہیں کہ اس کو ایک ہیلے کی ضرورت ہے, ایک بہانے کی ضرورت ہے, اور وہ بہانہ حسن پرووائڈ کر دیتا ہے. لیکن زیادہ دیر تک حسن اپنا کام نہیں کر سکے گا. آپ کو اپنے اندر کا دیا جلانا ہے, وہ عشق کا دیا جلانا ہے, اور وہ اس وقت تک نہیں جلے گا جب تک کہ آپ اپنے آپ کو کھپا نہیں دیں گے اس کام میں. یعنی جو بھی آپ کا محبوب ہے, جو بھی آپ کا مقصود بن گیا ہے, اب اس کے لیے, اس کو پانے کے لیے آپ سٹرگل کریں گے, جدوجہد کریں گے, زور لگائیں گے, مشکلات سہنی پڑیں گی, قربانیاں دینی پڑیں گی. تو پھر جا کے میں نے بتایا تھا نا کہ جب مشکلات کے اگینسٹ آپ اپنی آپ کو کھپاتے ہیں تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں. ان چنگاریوں سے کہیں وہ دیا جلتا ہے, وہ جو اندر کا دیا ہے وہ دیا جل جائے تو پھر پریشانی نہیں ہے. یہ آپ کا جو ہے نا انٹرنل موٹیویٹر ہے. پھر آپ کو کسی ایکسٹرنل موٹیویٹر کی ضرورت نہیں ہوگی. تو پھر وہ کیا ہوگا, گاہ بزور می کشد, اور کبھی وہ زور سے کھینچتا ہے. یہ ایسی پھر پاورفل فورس ہے, یہ آپ کو کھینچ کر جو ہے اس مقصد پر لے جائے گی. آپ کو پھر کوئی ایکسٹرنل موٹیویشن کی ضرورت نہیں پڑے گی, یعنی آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ اقبال یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ عشق کی ابتدا بھی بڑی عجیب ہے اور انتہا بھی بڑی عجیب ہے. ابتدا وہی ہے کہ اس میں اس کو ایک ہیلے کی ضرورت ہے, ایک بہانے کی ضرورت ہے, لیکن اس کی انتہا وہ ہے کہ اس میں آپ کو کسی ہیلے کی ضرورت نہیں ہوتی. عشق کا جذبہ اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کھینچ کر اس طرح پہ رکھتا ہے. تو اس مقام تک پہنچنا ضروری ہے, عاشق بننا ضروری ہے, عشق کا دیا جلانا ضروری ہے. انسان کی جو اسٹرنگتھ ہے وہ اسی میں ہے. یاد رکھیں یہ وہ کیپیبلٹی ہے کہ جو کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف انسان کے اندر ہے. انسان ہی عاشق بن سکتا ہے اور کوئی مخلوق عاشق نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ بات اس کو سمجھیں. پھر آگے اس کو مزید واضح کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق, وصل میں مر گیا آرزو, ہجر میں لذت طلب. اب وہ سارا وہ بات ہے نا اس کو کھول رہے ہیں. وہ جو پہلے بات آئی تھی نا کہ آئی صدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی, اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی. یعنی یہیں پہ بیٹھ جائے اقبال کہ آگے تو نہیں جا سکتا, کہ فراق رکھنا ضروری ہے. یہاں پہ وہ اس پورے مسئلے کو کھول رہے ہیں کہ عالم سوز و ساز میں, سوز و ساز کی دنیا, عاشقوں کی دنیا کے اندر جو ہے نا وصل سے بڑھ کے فراق بہتر ہوتا ہے. وصل ہے ملاقات ہو جانا, یعنی جو مقصود ہے اسے اب پا لینا, اور وصال کی کیفیت یہ ہے کہ جدائی زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ وصل میں مر گیا آرزو. اگر تو ملاقات ہوگی یا وہ چیز پا لی تو پھر آرزویں ختم. وہ جو ساری آرزو تھی پانے کی وہ تو ٹھنڈا پڑ جائے گا سارا معاملہ. لیکن ہجر میں لذت طلب, لیکن ہجر میں اگر ہم فراق کے اندر رہیں, ڈسٹنس پہ رہیں, تو طلب کی لذت ہے.
ایک عاشق جو ہے جب اپنے محبوب کو پانے کی جدوجہد کر رہا ہوتا ہے تو محبوب کو کہ بہت دور ہے، لیکن وہ جو فراق کی کیفیت ہے ہر آن ہر لمحہ وہ اس کے اس قلب کے جو چراغ ہے اس کو جلاتی ہے۔ قلب کا جو چراغ ہے نا، یہ جو عشق کا چراغ ہے، اس کے اندر فیول کیا چیز ہے جو بھڑکاتی ہے اس کی آگ کو؟ وہ فراق ہے، وہ فراق ہے۔ یہ اللہ نے رکھا ہی ایسا ہے۔ اس لیے اقبال یہی کہتے ہیں کہ بلند مقصد اپناؤ، کیونکہ جتنا بلند مقصد ہوگا اتنا ہی وہ دور ہوگا، اتنا ہی بڑے تم عاشق بنو گے۔ جتنا چھوٹا مقصد تم نے اپنا لیا تو عشق نہیں ہو سکے گا، عشق کے مقام پہ نہیں پہنچ سکو گے۔ وہ آسان سے مل گیا، بس جو چیز آسانی سے مل جائے وہ اتنی بابکٹ شے نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہماری ٹینڈنسی یہ ہے کہ آسانی سے چیز مل جائے۔ جو چیز آسانی سے ملتی ہے ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جو چیز بڑی چیز ہو، قیمتی چیز ہو، وہ اتنی ہی دور ہوتی ہے، اتنی ہی مشکل سے ملنے والی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جو جتنے بڑے آبجیکٹیو کے لیے کھڑا ہوگا، جتنے بڑے مقصد کے لیے اسٹرگل کرے گا، وہ اتنا ہی بڑا عاشق بن سکتا ہے۔ اور عاشق بننا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اقبال نے واضح کر دیا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر آثار شہنشاہی۔ جب عشق کے ذریعے سے ہی سیلف اویئرنیس کے آداب معلوم ہوتے ہیں، تم ہو کیا اصل میں، اپنی اگر تم اصل سے آگاہ ہونا چاہتے ہو نا، جو تمہارا اصل مقام و مرتبہ ہے، تو تمہیں عشق چاہیے۔ اور عشق سمجھ آ گیا کسی کو تو غلام بھی وہ ہوگا، تو پھر اسے بادشاہی کے راز معلوم ہو جائیں گے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ عشق ہی تو ہے جو تمہارے اندر ناپید ہو گیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تم فراق کو نہیں سمجھ رہے۔ تمہارے آبجیکٹیو بہت چھوٹے ہیں، جلدی ملنے والے ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آبجیکٹیو دیا ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ جو آبجیکٹیو اصل میں انسان کا ہونا چاہیے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نہیں، جنت تو انعام ہے، وہ اللہ کی رضا بھی انعام ہے۔ کرنا کیا ہے ہم نے؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ جو بہترین انسان اللہ نے تخلیق کیا وہ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کو اللہ نے آبجیکٹیو کیا دیا؟ جس میں اللہ کی رضا ہے نا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، اللہ کی رضا ہے، جنت ہے، لیکن اللہ کی رضا یا جنت یہ تو انعام ہے۔ مقصود تو وہ ہے جو کرنا ہے ہم نے، وہ کیا ہے؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اے رسول اللہ والذی، وہی اللہ ہے جس نے ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جس نے بھیجا رسول کو ہدایت دے کر، سچا دین دے کر، تاکہ وہ اسے غالب کر دے تمام ادیان کے اوپر، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ یعنی پوری دنیا پر ہم نے اسلام کو غالب کرنا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا آبجیکٹیو ہے، اور زیادہ پروبیبلٹی یہی ہے نا کہ ہم نہیں پا سکیں گے، اس سے فراق رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فراق کی کیفیت میں دنیا سے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی؟ کافۃ للناس بشیر و نذیرا، آپ پوری انسانیت کے لیے جو ہے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ان کی زندگی میں پوری دنیا پر اسلام نافذ ہو گیا؟ نہیں ہوا، تو حجاز میں ہوا تھا خالی۔ تو فراق میں اللہ نے ان کو اٹھایا یہاں سے۔ تو اسی لیے اس آبجیکٹیو کو دیا گیا ہے کہ فراق باقی رہے۔ باقی وہ جو اشعار میں یہ بات آتی ہے، وہ جو مشہور ہے نا کہ اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے، ہاں جی، وہ کیا منزل کی طرف دو گام چلوں تو سامنے منزل آ جائے، لیکن جب وہ سامنے منزل آئے تو مجھے بھٹکا دینا۔ اب یہ ایک ایسی سائیکالوجی ہے جس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے اس غزل کے اندر، جو صحیح نہیں ہے کہ جی آبجیکٹیو آپ نے چھوٹا رکھ لیا، اب جان بوجھ کے ہی اس کو پانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یعنی یہ تو بات صحیح نہیں ہے نا۔ مطلب جی منزل سامنے آ بھی گئی ہے لیکن مجھے بھٹکا دینا تاکہ فراق برقرار رہے، یہ تو اپنے ساتھ بھی دھوکہ ہے۔ تو اس فراڈ کے ساتھ تو عشق نہیں ہوگا نا۔ اور بھائی بات ہو رہی ہے آبجیکٹیو اتنا بڑا رکھو کہ فراق برقرار رہے۔
یہ نہیں کہ آبجیکٹو تو آپ نے چھوٹا سا رکھ لیا اور یہ آپ دعائیں کر رہے ہیں. وہ شاعر کر رہا ہے، وہ نیر نور کی وہ بڑی مشہور ہے نا وہ غزل کہ اے جذبہ دل گر میں چاہوں تو سامنے منزل آ جائے. تو ہاں، لیکن آگے وہ جا کے اس میں آتا ہے نا کہ منزل کی طرف 2 گام چلوں تو سامنے منزل آ جائے، وہ سارا آتا ہے. لیکن اینڈ میں وہ بیچ میں آتا ہے نا کہ اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے. مطلب یہ کیا بات ہے بھئی آپ نے منزل اتنی قریب کیوں رکھی؟ تو مسئلہ خراب ہے نا پھر. یہ جو شاعری ہے نا، اسی نے تو بیڑا غرق کر دی ہماری سائیکالوجی کا. ہمارا مقصود اور مطلوب، زیادہ تر تو شعراء کا مقصود اور مطلوب تو عورت ہوتی ہے. اتنا کم تر اور گھٹیا آبجیکٹیو آپ امیجن کریں، ایک عورت کے لیے سب کچھ جو ہے نا وہ آپ نے قربان کر دیا. اس بندے کی سائیکالوجی ہے کتنی پست ہے، کتنا گھٹیا پن ہے اس کے اندر. تو اس بات کو اقبال بڑے واضح طور پہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مر گیا آرزو، ہجر میں لذت طلب. ایک اور جو ہے وہ جگہ پہ اسی کو ایکسپلین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام. یعنی اس عشق کی شریعت کے اندر منزل جو ہے حرام ہے. شورش طوفاں حلال، لذت ساحل حرام. تو شورش طوفاں چاہیے، طوفانوں کے اندر کشتی ہے، منزل دور ہے، یہ ہے اصل کیفیت چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جناب منزل چھوٹی سی منزل لی، چھوٹا سا آبجیکٹیو لیا، اس کے پیچھے لگے اور اس کو اچیو کر کے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے. تو اس طرح تو انسان جو ہے وہ اپنی اصل کو نہیں پا سکتا. پھر آگے اب یہاں پہ تخیل کے اندر کیونکہ یہ بات ساری ہو رہی ہے، تو اب اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں اس شعر کے. وہ کہتے ہیں کہ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا. یا تو اب یہاں پہ اقبال اپنے تخیل میں کہہ رہے ہیں کہ میں بس اسی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے تخیل میں باتیں کر رہا تھا کہ ایک دم کیا ہوا، اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جلوہ افروز ہو گئے. یعنی یہ میرے لیے، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ سامنے آئے گی. یا تو یہ مراد ہے. اس لحاظ سے دیکھیں گے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اچانک کیا ہوا کہ وہ سامنے جلوہ افروز ہوئے، تو ایک وصال کی کیفیت ہو گئی. لیکن عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا. لیکن میرے اندر یہ حوصلہ ہی نہیں تھا کہ میں دیکھوں. گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، لیکن میری نگاہ بے ادب ایسی تھی کہ پھر بھی میں کنکھیوں سے جو ہے دیکھنے کی کوشش کرتا رہا. اب یہاں پہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہاں پہ اپنے آپ کا کمپیریزن کر رہے ہیں ایک اور ہستی کے ساتھ. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. یہ جو پورا انہوں نے اپنا سارا معاملہ اپنا پیش کیا ہے، اگر آپ نے صحیح طرح اس کی کیفیت کو سمجھنا ہے تو آپ واقعہ معراج کو پڑھیں. کیونکہ واقعہ معراج کا سفر بھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا اپنے عاشق کی طرف. تو ہمارا تو خیر وہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تک وہ پہنچے ہم، ٹھیک ہے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی چلو پہنچ جائیں. تو یہاں پہ علامہ اقبال نے پھر اپنا نقشہ کھینچا ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں. تو وہاں پہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی آیات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا تو بڑے ہی تحمل سے کیا، بڑے ہی ظرف سے کیا. ایسا نہیں تھا کہ جناب ان کی نگاہ جو تھی وہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی، یا پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یا بھی کہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی، جرات ہی نہیں ہو سک رہی تھی کہ آپ اسے دیکھیں. پورے تحمل سے آپ نے اس کا مشاہدہ کیا. یہ ایک بہت ظرف کی بات ہوتی ہے. اور قرآن مجید جس شان سے بیان کرتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نگاہ، ما زاغ البصر، نہ تو نگاہ پست ہوئی نہ حد سے بڑی. بڑے تحمل سے
لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً ہم نے ان کو بڑی بڑی آیات کا مشاہدہ کروایا۔ تو یہاں پہ اقبال ایک تو یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہو گیا سامنے، لیکن زیادہ جو شعراء نے یہی بات کہی ہے کہ یہاں بھی ویسا ہی معاملہ ہے جیسا کہ معراج کے اندر معراج کے اندر معاملہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تو نہیں دیکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی تجلیات، بڑی بڑی آیات کو دیکھا تھا۔ تو یہاں پہ بھی وہ جہاں پہ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ کے اطراف میں، تو وہ بڑی بڑی تجلیات انہوں نے دیکھی، کوہ عدم کو دیکھا، انہوں نے جو ہے وہ اس کی ریگستان کی ریت کو دیکھا۔ تو جو تجلیات ہیں ان کا ظہور تو ہو رہا ہے نا، تو وہ بیسیکلی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے وصال کی کیفیت تھی، مجھے بڑی بڑی آیات یہاں پہ دکھائی دیں، لیکن میری جو نگاہ بے ادب ہے، یا تو یہ تھا کہ میں حوصلہ، یا تو میں یہ ہوتا کہ نگاہی پس رکھتا، میں دیکھتا ہی نہ۔ تو عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، مجھے نظر کا حوصلہ تو تھا ہی نہیں، نگاہ پس تھی بالکل، لیکن پھر بھی اس پہ بھی میں برقرار نہ رہ سکا، بلکہ بہانے سے میں پھر جو ہے تھوڑی تھوڑی نگاہ میری اٹھتی رہی۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اقبال کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عاشق جو ہوتا ہے وہ ظرف والا ہوتا ہے، وہ تحمل سے، اگر مشاہدہ کا موقع مل ہی جائے، ویسے تو مشاہدہ کا موقع نہیں ملتا، لیکن مشاہدہ کا موقع مل ہی جائے تو بڑے ظرف سے پھر مشاہدہ کرنا ہے، برداشت بھی کرتا ہے، ہر چیز کے لیے برداشت کرنا بھی آنے برداشت کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہر منزل کو تو عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ اور آخر میں اب کنکلوژن ہے، اس شعر کے اوپر کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ گرمی آرزو فراق، اور کان کھول کے سن لو، ٹھیک ہے میرے سے جو غلطی ہوئی تو میں تو ذکر کر دیا میں نے، لیکن ایک بات تو ہے کہ میں نے فراق کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی ہے، تو اس لیے یہ سن لو۔ اگر یہ گر کی بات جو ہے نا، جو میں بتا رہا ہوں، میں اس کو پلے باندھ دینا۔ گرمی آرزو فراق، آرزو بہت پاورفل فورس ہے۔ آرزو کیا ہے؟ آرزو جستجو کے ایک جذبہ ہے ہمارے، نہیں، آرزو کیا ایک جذبہ ہے ہمارے اندر کہ ہم کسی بھی بڑے آبجیکٹیو کو پانے کی خواہش ہمارے اندر موجود ہے، اس کا پوٹینشیل ہمارے اندر موجود ہے، یہی ارج ہے، آرزو ہے۔ آرزو ہر بندے کے اندر ہے، اور یہ ایسی پاورفل فورس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کمی نہیں کی ہے کسی کے ساتھ۔ ہم خود اس سے ناشنا ہو جاتے ہیں، ہم اس سے خود نا امید ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ ہم سب کے اندر موجود ہے آرزو۔ تو اقبال کہتے ہیں گرمی آرزو فراق، اگر آپ نے اس کو گرم رکھنا ہے اس آرزو کی کیپیبلٹی کو، تو فراق کا معاملہ سیکھو۔ فراق میں رہنا سیکھو تو آرزو کے اندر جو ہے وہ گرمی پیدا ہوگی، آرزو جو ہے وہ مزید پاورفل ہوگی۔ شورش ہائے ہو فراق، اور یہ جو شورش ہائے ہو مطلب وہی ہے کہ ہجر میں عاشق کی جو آو فغاں ہوتی ہے، یعنی اس کیفیت میں، اس فراق کی کیفیت میں جو اس کے اندر سے چیخیں نکلتی ہیں۔ آخر انسان ہے نا، ٹھیک ہے، جب اپنی سٹرگل کرنے کے باوجود، اپنا زور لگانے کے باوجود جو محبوب شے ہے وہ نہیں ملتی، تو پھر چیخیں نکلتی ہیں، پھر صدائیں نکلتی ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید تو بتایا گیا نا کہ انبیاء علیہ السلام کی بھی صدائیں نکلی ہیں، جب ان کے سامنے جو مقصد تھا، جو ان کا مطلوب تھا، وہ نہیں مل سک رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یعنی ان کو آزمایا گیا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، اور جو ہے مختلف طریقوں سے جو ہے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں ان کے اوپر، ان کو ہلا دیا گیا، یہاں تک کہ وقت کا رسول بھی چلا اٹھا اور اہل ایمان بھی چلا اٹھے کہ اللہ تعالیٰ تیری مدد کب آئے گی، دعائی دینے شروع کر دی انہوں نے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا طائف کے مقام پر، کہ جب اللہ تعالیٰ سے گلہ کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے کن کے حوالے کر رہا ہے، تو مجھے ان کے حوالے کر رہا ہے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئیں، میں اپنی بے بسی کا شکوہ تجھ سے کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی پھر وہ عظیمت غالب آئی، لیکن اللہ تعالیٰ اگر تو اس پہ راضی ہے تو میں بھی راضی، لیکن آہ تو نکلی۔ تو کہتے ہیں کہ شورش ہائے ہو فراق، یہ فراق کے اندر ہی ہوگی نا شورش ہائے ہو، اگر فراق نہیں ہے، جو مقصد تھا وہ مل گیا، تو پھر کدھر وہ شورش ہائے ہو ہوگی، اور شورش ہائے ہو چاہیے آپ کو اگر عشق چاہتے ہو تو۔
اور کہتے ہیں کہ موج کی جستجو فراق، قطرے کی آبرو فراق، موج کی ساری جستجو فراق کی وجہ سے ہے۔ سمندر کی جو موج ہے وہ کیوں اس اضطراب کی کیفیت میں ہے کہ اسے اپنی منزل نہیں مل رہی ہوتی، اس لیے اس کے اندر ایک آپ کو ایک اضطراب کی کیفیت نظر آتی ہے، وہ اچھلتی ہے، وہ کودتی ہے۔ جدھر اس کو منزل مل جائے گی تو وہ بالکل سکون ہو جائے گا۔ جیسے ہی سمندر کا پانی اپنے ساحل پہ پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے، لہریں ختم ہو گئی۔ تو وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہوتی ہے نا۔ موج جو ہوتی ہے، اقبال کہتے ہیں تم نے دیکھا نہیں موج کو، موج کس طاقت میں ہوتی ہے جب سمندر کے اندر ہوتی ہے، جب منزل پہ پہنچتی تو کیا حل ہو جاتا ہے اس کا؟ سونامی تو چلو وہ ہوتا ہے نا، وہ تو لینڈ کو بھی سمندر بنا دیتا ہے نا پکڑ کے۔ ہم وہ ایک اس اینگل سے ایکسپلین کر رہے ہیں نا کہ نارملی کیا ہوتی ہے، موج سمندر کے اندر تو بہت اچھل کود کرتی ہے، لیکن جب صحرا پہ وہ جو ساحل پر آتی ہے تو وہ ٹھہر جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ موج کی جستجو کیوں ہے؟ فراق کی وجہ سے۔ ساحل اس کی منزل ہے، اس سے فراق ہوتا ہے تو وہ چھلانگیں مارتی ہے، وہ جستجو کرتی ہے۔ تو وہی ایکسپلین کرنے کی کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اگر منزل مل گئی تو پھر ٹھنڈے ہو جاؤ گے سارے، پھر تمہارے وجود میں وہ گرمی نہیں رہے گی۔ اس لیے فراق میں رہو۔ اور قطرے کی آبرو فراق، قطرہ جو ہے، ایک قطرہ جو ہے اس کی عزت اور آبرو کس طرح بنتی ہے؟ یہ قطرہ وہ جو سی پی میں چلا جاتا ہے اس کی بات ہو رہی۔ ایک قطرہ جو ہے اس کی عزت اور آبرو بڑھتی ہے نا، وہ اسی وقت بڑھتی ہے جب وہ سمندر سے کٹتا ہے، اپنے باقی جو قطرے ہیں، جو اس کے ساتھی قطرے ہیں، ان سے کٹتا ہے نا، اور سی پی کے اندر قرار پکڑتا ہے، تو پھر اس کی قدر و منزلت بڑھتی ہے، وہ پھر موتی بنتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ اقبال اسی کو بیان کرتے ہیں نا، اقبال نے اکثر سی پی کا ذکر کیا ہے اور موتی کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، کہ تلا تم ہائے دریا سے ہے گوہر کی سیرابی۔ مطلب مسلمان کو ابھی اس وقت طوفان مغرب مسلمان کر رہا ہے، یہ ہمیں پالش کر رہا ہے۔ جو رسٹ آ گئی تھی نا، ہمارے زنگ لگ گیا تھا ہمارے اندر، تو وہ جو اب یہ جو کلونیل پاورز نے ہمارے اوپر قبضہ جمایا ہے اور ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا فینومینن جو ہے وہ ظہور پذیر ہو رہا ہے کہ تلاتم ہائے دریا سے ہے گوہر کی سیرابی۔ یہ گوہر کیسے سیراب ہوتا ہے؟ وہ تھپیڑے پڑتے ہیں نا، اس کو دریا کے تھپیڑے پڑتے ہیں تو اس سے وہ ایک مضبوط ہوتا ہے اور موتی بنتا ہے۔ تو قطرے کی آبرو بھی فراق کی وجہ سے ہے، یہ فراق ہی ہے جو قطرے کو موتی بنا دیتا ہے۔ تو سبق وہ یہی دے رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم عاشق بننا چاہتے ہو تو فراق میں رہنا پڑے گا، اور فراق میں انسان اسی وقت رہ سکتا ہے جب اس کی منزل بہت بلند ہو۔ چھوٹا مقصد اگر آپ نے اپنا لیا تو موسٹ پروبیبلی وہ تم پالو گے، منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ تو منزل تک پہنچ گئے تو کیا ہوگا؟ وجود کے اندر جو گرمی ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ جو پاور ہے تمہارے اندر، جو اصل طاقت چھپی ہوئی ہے، اسے تم صحیح معنوں میں ہارنس نہیں کر پاؤ گے۔ تو اقبال ذوق و شوق میں جو آخری پیغام ہمیں دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں، اپنے وجود کو ضائع مت کرو۔ یہ ایک شخص جو ہے یہ پوری دنیا کی تاریخ بدل سکتا ہے۔ خیش راچوں از خودی محکم کنی، تو اگر خواہی جہاں برہم کنی۔ اقبال کہتے ہو تمہارے ایک ایک کے اندر اتنی پاور موجود ہے کہ تم تاریخ کا دھارا تبدیل کر سکتے ہو۔ شرط صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ عشق۔ عشق، عاشق بن گئے، اور عاشق بننا ہر بندے کے بس میں ہے، اپنی منزل کو پانا ہر بندے کے بس میں نہیں ہے، لیکن عاشق بننا ہر بندے کے بس میں ہے۔ اور عاشق بن گئے تو پھر تمہارے اندر ایک اور طاقت کریٹ ہو جائے گی، وہ کہتے ہو اس کو ہم کہتے ہیں کریٹنگ دا لیگیسی۔ پھر
عاشق جو ہوتا ہے نا، اس کی پھر لیگیسی کریٹ ہوتی ہے، پھر آنے والی نسلیں اس کے اس مشن کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں، اور آخرکار وہ منزل کبھی پوری ہوتی ہے کہیں جا کے، اور صحرا اسی کے سر جاتا ہے، اسی عاشق کے سر جاتا ہے جس نے اس سارے کام کا آغاز کیا تھا، لیکن وہ یہاں پہ ہوتا نہیں ہے۔ اس سارے معاملے پر اقبال کو اگر ہم پرکھ لیں، ٹائم بھی ہمارا ہو گیا ہے، اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ علامہ اقبال خود بھی عاشق تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ایک ہی مقصد تھا، دربیاں کہ مقصد حیات مسلم اعلاء کلمۃ اللہ است۔ خود ایک جگہ پہ سارے خودی اور رموز بے خودی کے اندر سارے رموز میں وہ فرماتے ہیں دربیاں اس بیان میں کہ مقصد حیات مسلم کیا ہے؟ اعلاء کلمۃ اللہ است، اللہ کے کلمہ کو سربلند کرنا۔ یہی چاہتے تھے کہ پوری دنیا پر اسلام غالب ہو جائے، یہی چاہتے تھے کہ امت مسلمہ کو دوبارہ سے اپنی جو سطوت گزشتہ ہے وہ مل جائے، وہ گلوری آف دا پاسٹ مل جائے۔ یہ ان کا مشن تھا، بہت بڑا مشن تھا نا۔ امت کو کھڑا کر دینا آسان تو نہیں ہے، جبکہ امت جو ہے اس وقت پوری طرح کلونیل راج کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی، اس وقت وہ خواب دیکھ رہے تھے کہ مجھے وہ مل جائے۔ تو اقبال اپنے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، مجھے پتہ ہے کہ میری فراق کی کیفیت برقرار رہے گی، لیکن اس بات پہ انہیں 101% شور تھا کہ میرا یہ عشق رنگ لا کر رہے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میں اس اندھیری رات میں اپنے اس درماندہ کاروان کو لے کر نکلوں گا، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میلا شعلہ بار ہوگا۔ یہ میری شرر فشاں ہوگی آہ میری، یہ میری جو آہ ہے، آہ جو ہوتی ہے وہ عشق سے ہی جنریٹ ہوتی ہے، میری جو شاعری ہے یہ شعلے بکھیر رہی ہوگی، اور نفس میرا شعلہ بار ہوگا، اور میرا جو بیان ہے یہ شعلے بکھیر رہا ہوگا اور امت مسلمہ کو گائیڈ کرے گا۔ تو میں چلا جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ میرا جو یہ پیغام ہے یہ زندہ رہے گا۔ اور یہی دعا بھی کرتے رہے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، الہی آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یہ میرا نور بصیرت اس سے انہیں عام کرنا ہے، اور یہ دعا ان کی قبول ہوئی۔ اور آج تو ہم جیسے لوگ بھی دیکھیں ان سے انسپائر ہو رہے ہیں، دل گرم ہوتا ہے ان کی شاعری سے۔ تو یہ پہلے جو بات آئی اقبال نے جو کی وہ یہی کہ یہ بات میں نے ایسے گھر بیٹھ کے نہیں شاعری کی ہے، اس کے لیے پھر عشق کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پھر ایسی شاعری ہوتی ہے۔ وہی جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو، یہ ایسی بات نہیں ہے جو میں ایسے ہی کر رہا ہوں، اس میں میرا لہو شامل ہے، تب اس کے اندر وہ تاثیر ہے، وہ چاشنی ہے۔ تو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ ہم نے ذوق و شوق کا مطالعہ جو ہے اسے کمپلیٹ کیا۔ انشاءاللہ اور بھی طویل نظمیں ہیں اقبال کی، جو ٹاپک عشق کا چل رہا تھا تو اس پہ یہ ہو نہیں سکتا کہ عشق کا ٹاپک چل رہا اور یہ دو عظیم نظمیں اقبال کی جو اسی موضوع پر ہم ان کو نہ پڑھیں، مسجد قرطبہ اور ذوق و شوق۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بھی بڑی اہم نظمیں ہیں، تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ اس کا مطالعہ کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ باقی اور ٹاپکس بھی ہیں، اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔